السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تُحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے تو تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا جبکہ تم ان کو تعطیق کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں تم نے جھگڑا کیا اور تم نے نافرما برداری کی، اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل کرنے والا ہے۔ غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخم پہنچی تھی جس سے ان کے دل زخمی تھے، اس کے ضمن میں اب یہ آیت ایک قول و فیصل کے انداز میں آئی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم میں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی اور ہمارا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ بعض مترجمین نے کچھ اور بھی کیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہاں نظم و ڈسپلن کو ڈھیلا کرنا مراد ہے۔ اسلامی نظم و جماعت میں سمع و اطاعت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ سمع و اطاعت میں ایک ہی شخص کی اطاعت مقصود نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو امیر مقرر کرتے تو اس کی اطاعت بھی فرض تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرما برداری کی اس نے اللہ کی نافرما برداری کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرما برداری کی اس نے میری نافرما برداری کی۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم میں سے سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں اور تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، تو یہ شکست کی صورت میں تھا، لیکن اب تو فتح ہو گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مقامی امیر لوکل کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ میرے نزدیک یہاں یہی حکم عدولی مراد ہے۔ اسلامی نظم و جماعت میں اوپر سے لے کر نیچے تک، سپہ سالار سے لے کر لوکل کمانڈر تک، درجہ بدرجہ نظام سمع و اطاعت کی پابندی ضروری ہے۔ فوج کا ایک سپہ سالار ہے، لیکن پھر پوری فوج کے حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا ایک امیر ہوتا ہے، میسر میمنہ کلب اور ہر اول دستہ وغیرہ، ہر ایک کا ایک کمانڈر ہوتا ہے۔ اب اگر ان کمانڈروں کے احکام سے سرتابی ہوگی تو ایسی فوج کا جو انجام ہوگا وہ معلوم ہے۔ چنانچہ ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظم و سمع و اطاعت ہے اس کی پوری پابندی ضروری ہے۔ وضاحت ہو چکی ہے کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرما برداری نہیں بلکہ لوکل کمانڈر کی نافرما برداری ہے۔ اکثر مفسرین نے مال غنیمت مراد لیا ہے کہ درے پر مامور حضرات مال غنیمت کی طلب میں درہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قانون تو غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال میں نازل ہو چکا تھا۔ اس کی رد سے چاہے کوئی شخص کچھ جمع کرے یا نہ کرے، اسے مال غنیمت میں اس سے برابر کا حصہ ملے گا۔ یہاں دراصل فتح ہے۔ القرآن کی روح سے سورہ صف کی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آیت 13، گویا بندہ مومن کو دنیا میں فتح و نصرت محبوب تو ہوتی ہے، لیکن اسے اس کو اپنا مقصود نہیں بنانا۔ اس کا مقصود اللہ کی رضا جوئی اور اپنے فرض کی ادائیگی ہے۔ باقی کامیابی یا ناکامی اللہ کی مرضی اور اس کی حکمت اور
حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے، یعنی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا میں فتح و نصرت اور کامیابی حاصل ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ پہلے وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے تعاقب کر رہے تھے، اب معاملہ الٹا ہو گیا کہ تم پسپا ہو گئے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر جائے پناہ ڈھونڈنے لگے۔ تمہاری یہ پسپائی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ تم میں سے جس کسی نے جو بھی خطا کی ہوگی اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔